بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کا استقبال ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس مہینے کا استقبال بھی ایک انتہائی مسرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ پہلی رجب کو ہی ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام علماء اعلام، مراجع کرام اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ انتہائی مسرت کے لمحات ہیں، خوشیوں کے لمحات ہیں۔ ایسے بہت کم مواقع ہماری زندگی میں ہیں جب ہم خوشیوں کا سامنا کرتے ہیں، ورنہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی میں اس دنیا میں دکھ، غم اور مصیبتیں زیادہ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر کے اپنی مسرت کا اظہار کریں۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا اسم گرامی علی ابن الحسین امام زین العابدین۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو واقع کربلا میں موجود تھے، لیکن آپ کا منصب امامت عصر عاشور کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جن حالات میں امامت کی ذمہ داریاں امام زین العابدین علیہ السلام نے سنبھالی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ انہی چوتھے امام کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ ہیں۔ آپ واحد امام ہیں جن کے والد، دادا اور نانا سب امام ہیں۔ والد بھی امام ہیں، 5ویں امام کے والد امام زین العابدین علیہ السلام وہ بھی امام ہیں، دادا امام حسین علیہ السلام وہ بھی امام ہیں، نانا امام حسن علیہ السلام یہ بھی امام ہیں۔ تو واحد امام ہیں کہ جن کے والد، دادا، نانا سب امام ہیں اور خود بھی امام ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جنت کی سرداری وراثت میں دادیال سے بھی ملی ہے اور نانیال سے بھی ملی ہے۔ دادا بھی جنت کے سردار، نانا بھی جنت کے سردار۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کے ابتدائی 3 سال آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزرے۔ ابتدائی 3 سال جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 57 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے اور 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا۔ تو گویا یہ درمیان میں جو 3 سال کا عرصہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ آپ نے گزارے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام میدان کربلا میں موجود تھے، اور یہاں پہ ذرا سا آپ کو متوجہ کر دیں کہ جہاں شہزادہ علی اصغر تک کی شہادت ہو گئی، 6 ماہ کے بچے تک کی شہادت ہو گئی، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، بستر علالت پہ تھے مصلحت خدا سے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی بچ جانا یہ الہی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ جہاں 6 ماہ کے بچے شہزادہ علی اصغر تک قربان ہو رہے ہوں، وہاں امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں اور سلامت رہ گئے،
تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اگر امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہو گئے ہوتے تو نبی نے جو یہ کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ناموں کے ساتھ بتایا تھا کہ فلاں اس کے بعد فلاں اس کے بعد فلاں، پوری تفصیل نام کے ساتھ بتائی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہو گئے ہوتے تو وہ ایک کڑی کم ہو گئی ہوتی، وہ کڑی جو رسول نے بشارت دی تھی، جو رسول نے فرمائی تھی، جو رسول نے بتایا تھا کہ میرے بعد یہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر رسول کے فرمان میں کوئی ایک بات بھی ایسی ہوتی جو مکمل نہ ہو پاتی، جو واقعی وہ صورتحال اس انداز سے نہ پیش ہو پاتی، تو نبی کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی اور دشمنان اسلام کو موقع مل جاتا کہ نبی کی رسالت کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی ہے، تو کربلا میں اگر امام محمد باقر علیہ السلام بچ گئے تو حیرت نہیں کرنی چاہیے، یہ الہی منصوبہ تھا کہ جو سلسلہ امامت جس کی بشارت پہلے سے دی جا چکی تھی، تو جیسے حکم خدا سے رسول نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، سلسلہ ویسا ہی لوگوں کے سامنے آئے۔ تو امام محمد باقر اسلام کا جو دوسرا زندگی کا رخ ہے، پہلو ہے جو غور کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ کربلا کا سارا منظر انہوں نے دیکھا، واقع کربلا، بلکہ یوں آپ کہہ لیجئے کہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک سفر کی جو صعوبتیں ہوئیں اس کے بھی گواہ ہیں، کربلا میں جو واقعات پیش آئے ان تمام واقعات کے گواہ ہیں، اور اس کے بعد اسیری کے عالم میں جو مشکلات گزری، جو مصیبتیں گزری، تو اس کے گواہ بھی ہیں، اور وہ مصیبتوں کا سامنا بھی کم سنی میں، تقریباً 3 سال سے کچھ زیادہ سن تھا اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کا، تو اس کم سنی میں اسیری میں بھی جو مشکلات اور مصیبتیں سامنے آئیں ان مصیبتوں کا سامنا کیا، اور اس کے بعد پھر رہا ہو کر جو مدینے آئے تو مدینے کے حالات دیکھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور امام باقر اسلام کے والد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، وہ کھل کے اپنے باپ کی مجلس بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کربلا کے شہیدوں کا ماتم جس طریقے سے علی اعلان ہم کرتے ہیں، اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام اتنا نازک دور تھا کہ کھل کے مجلس نہیں کر سکتے، بس پانی دیکھ رہے ہیں، کربلا یاد آ رہی ہے، بازار میں جا رہے ہیں، بازار کا منظر دیکھ رہے ہیں، شام اور کوفے کا دربار یا بازار نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، رو رہے ہیں اور اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ قصاب جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اور وہاں امام فرماتے ہیں کہ دانہ اور پانی دے لیا نہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ جواب دیتا ہے کہ مولا سیراب کر لیا ہے، تو امام ایک بھرتے ہیں اور کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے واقع کربلا عام ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہم مجلس عزا علی اعلان کر رہے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، خود امام زین العابدین علیہ السلام کو عام طور سے اس طریقے سے کھل کر کے مجلس کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو امام محمد باقر اسلام کا اپنا زمانہ جب آیا ہے تو بنی امیہ کی حکومت کا زوال تھا اور بنی عباس حکومت حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، تو اس کشمکش میں امام محمد باقر اسلام کی طرف حکومت کی توجہ کم ہو گئی۔ تو امام کو جب موقع ملا تو مجلس عزا کی باقاعدہ آج جو یہ صورتحال ہے تو یہ سلسلہ امام باقر اسلام نے قائم کیا، چنانچہ وہ شورا تھے جو آتے تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے اور امام مجلس عزا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال واقع کربلا کے تمام واقعات کے آپ عینی گواہ بھی ہیں اور گویا ان مصیبتوں کا سامنا بھی کیا، یہاں تک کہ اپنے والد کی زندگی کا پھر اس کے بعد پورا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ 25 محرم 95 ہجری میں ولید ابن عبد الملک کے ذریعے دیے گئے زہر سے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور اب یہاں سے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور وہ تھا جیسا کہ ابھی بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب لوگ بنی امیہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، یعنی اب اس منزل پہ آ چکے تھے کہ بنی امیہ چلے جائیں چاہے اس کے بعد جو بھی آئے،
لیکن بنی امیہ کی حکومت دیکھنا لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ کربلا میں امام حسین صاحب شہید ہوئے، اس کے بعد مدینے میں جو بدسلوکی ہوئی اور واقعہ حرہ پیش آیا جس میں کہ گویا 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی مباح کر دیا گیا تھا مدینہ فوج پہ، یزید نے مباح کر دیا تھا۔ اس کے بعد مکے میں واپسی کے بعد مکے میں جو بے حرمتی ہوئی خانہ کعبہ کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ مظالم وہ تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ عاجز آ چکے تھے، بنی امیہ سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ کسی بھی صورت میں بنی امیہ کی سلطنت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ بنی عباس نے اس کا فائدہ اٹھایا، ان جذبات و احساسات کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین کی محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کیا کہ واقعی بڑا ظلم ہوا، بنی امیہ نے یہ مظالم کیے۔ حالانکہ جب حکومت انہیں حاصل ہو گئی تو ان کے مظالم عام طور سے بنی امیہ کے مظالم کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گئے، اس لیے کہ وہاں بہرحال ہیں مظالم، اور خصوصاً واقعہ کربلا بہت اہم واقعہ ہے، بنی امیہ کی زندگی کا بہت بھیانک اور ایسا واقعہ ہے کہ جسے زمانہ فراموش نہیں کر سکتا ہے، اور جو اس کی سزا آخرت میں ملے گی بنی امیہ کو، یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بنی عباس کے مظالم بھی اتنے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ائمہ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، قید کیا گیا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں پہ بنی عباس نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اب بنی امیہ کے حکمرانوں کی توجہ امام محمد باقر اسلام کی طرف سے ہٹ گئی، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کوشش کرنے لگے، اس لیے کہ بنی عباس کی کوششیں تھیں کہ حکومت کی صورت سے حاصل کر لیں۔ ایسے میں امام محمد باقر علیہ السلام کو پورا موقع ملا کہ وہ دین کی اشاعت کریں۔ تو دین کی اشاعت میں وہ درس و تدریس کا سلسلہ جو مولا علی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اب درمیان میں حالات کچھ ایسے ہوئے، امام زین العابدین اسلام کو ایسا دور ملا منصب امامت کے سلسلے میں، اور اس عہد میں ایسا دور ملا کہ جس میں امام نے ایک طرح سے سکوت اور خاموشی کی زندگی گزاری ہے، لیکن اس خاموشی میں بھی عبادت اور عزاداری، ان دونوں چیزوں کی اشاعت جس طریقے سے کر سکتے تھے اس طریقے سے امام نے پیش کیا، اور جو گویا دین کی تبلیغ اور اماموں نے دوسرے انداز سے کی ہے، درس و تدریس کے ذریعے سے، مسائل بیان کر کے، مباحثے کر کے، مناظرے کر کے، سوالوں کے جواب دے کر کے، امام زین العابدین اسلام نے دعاؤں کو ذریعہ بنایا، اور معرفت الہی اور دین کے درس کا وہ حق جو ہے وہ امام زین العابدین اسلام نے دعاؤں کے ذریعے سے ادا کیا۔ اب امام محمد باقر اسلام کو جو موقع ملا تو آپ نے علوم اسلامی کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ مولا کائنات جس دور میں تھے، مظالم کا سامنا کر رہے تھے، تو لوگ حکومت کرنے کی فکر میں تھے، مگر ہمارے امام مسجد میں بیٹھ کر دولت علم تقسیم کر رہے تھے۔ تو وہ سلسلہ پھر قائم ہوا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک عظیم دینی درسگاہ گویا قائم کی۔ آپ کے مدرسے میں دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آنے لگے، اس لیے کہ امام کے ظاہر سی بات ہے کہ امام کے علم کا تعلق براہ راست خدا سے تھا، تو ان کے جو درس کا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے تھے، اور جس فن میں اور جس شعبے میں اور جس علم کے پہلو کو پیش کرتے تھے تو گویا اسے نقطہ کمال تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو ہر طرف سے لوگ آنے لگے، اور لوگوں نے علم سے، آپ کے علم سے، آپ کے درس سے فائدہ حاصل کیا۔ آپ نے علم کو اتنا پھیلایا کہ آپ کو باقر العلوم کہا جانے لگا، ہر طرف آپ کو لوگ باقر العلوم کے لقب سے یاد کرنے لگے، جس کے معنی ہے چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا، یعنی جو علم چھپے ہوئے تھے ان علوم کو امام نے ظاہر فرمایا ہے۔ اور بھی اس کے دوسرے مفاہیم ہیں جس کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، مثلا باقر جو ہے وہ یہ زمین کو گویا دوبارہ
کھود کر کے اور اس کے اندر سے فصل کا اگانا، بیج میں جو قوت نمو ہے اس قوت نمو کو ظاہر کرنا، تو یہ سب جو دیگر معنی ہے وہ سب اسی مفہوم پہ آ کے تمام ہوتے ہیں کہ جس میں پوشیدہ علوم کو ظاہر کرنے والا۔ آپ کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے اور بڑے کارنامے انجام دیے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کے شاگردوں کے بڑے کارنامے ہیں، اور آپ کے شاگردوں نے امام سے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کی نشر و اشاعت ہر طرف کرنی شروع کی، اور لوگ پوچھتے تھے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، تو لوگ جواب دیتے تھے، جو علم حاصل کر کے آتے تھے وہ کہتے تھے امام محمد باقر، امام محمد باقر، امام محمد باقر۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رحلت پیغمبر کے بعد سے خاندان رسول کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ امام سے درس لے کر جب لوگ جانے لگے اور امام کے علوم کی نشر و اشاعت ہونے لگی، تو جب لوگ پوچھتے تھے تو قالا امام محمد باقر، قالا امام محمد باقر، یہ گویا امام محمد باقر نے فرمایا، امام محمد باقر نے فرمایا۔ تو کہاں نام لینا جرم تھا، کہاں دنیا کے گوشہ و کنار میں امام کا نام فضا میں گونج رہا تھا۔ یہ الہی انتظام تھا۔ امام کی بہت سی خدمات ہیں، ان خدمات کو ظاہر کے سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی خدمات ہیں، جس میں ایک بہت بڑی خدمت امام کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی سکہ امام کی زیر نگرانی ہی رائج ہوا۔ یہ اسلامی سکہ امام کے زیر نگرانی رائج ہوا۔ آپ سے پہلے روم کا سکہ تمام اسلامی سلطنتوں میں چلتا تھا، اسلامی مملکت میں رومی سکہ رائج تھا۔ رومی حکومت اس سکے پر کچھ اختلافات کی بنیاد پر رسول خدا کی شان میں نازیبا الفاظ لکھوانا چاہتی تھی۔ کچھ اختلاف ہو گیا تھا، تو اب اس اختلاف کی بنیاد پہ رومی حکومت سکے پر رسول کی شان میں نازیبا الفاظ لکھوانا چاہتی تھی، اور وہ سکہ اسلامی سلطنت میں چلتا تھا۔ تو اس طریقے سے گویا حکومت اسلامی کی بہت ذلت اور رسوائی ہوتی، اور حاکم وقت جو تھا وہ بہت پریشان ہو گیا، اور آخر میں کوئی بس نہیں چلا، تمام وزیروں کو بلایا، مشورہ کیا، مگر کوئی صحیح حل نہ نکال سکا۔ آخر میں مجبور ہو کر کے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا گیا، تو آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا اسلامی سکہ خود بنانا چاہیے، جس میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا جائے۔ حکومت نے اس تجویز کو منظور نہیں کیا، بلکہ بہت خوش ہوئی، مطمئن ہو گئی، اور فوراً امام کو گلے سے لگایا حاکم وقت نے، اور اس سکے کے بنانے کا طریقہ بھی امام نے بتایا۔ خالی طریقہ نہیں بتایا، بلکہ اپنی نگرانی میں وہ سکہ تیار کروایا، یہاں تک کہ جب وہ سکہ رائج ہوا اور حاکم روم تک پہنچا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوائے ہاتھ ملنے کے اور افسوس کرنے کے کچھ نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کے سکے کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی۔ جب اسلامی سلطنتوں نے اپنا سکہ رائج کر دیا تو اس کے سکے کی وہ اہمیت روم کی اس کے سکے کی باقی نہیں رہ گئی۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑی شکست کا سامنا حکومت روم کو کرنا پڑا، اور گویا عزت دوبارہ حکمراں کو مل گئی۔ اب ہمارے تمام اماموں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ چونکہ یہ اسلام کے محافظ تھے، یہ دین کے محافظ تھے، ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے کہا کہ خداوند عالم، یہ فرعون خدا بنا ہوا ہے، اگر اس کا رزق بند کر دے تو اسے ہوش آ جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بندہ ہے یا خدا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، فرعون بھول گیا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، مگر میں کیسے بھول جاؤں کہ میں اس کا خدا ہوں۔ تو ہمارے اماموں کا اور ہمارے سرکار ختمی مرتبت نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی رہا کہ لوگوں نے عداوتوں کا مظاہرہ کیا، لوگ بھول گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لوگ بھول گئے کہ یہ رسول کے جانشین ہیں، لوگ بھول گئے کہ یہ ختمی مرتبت رسول کے خلیفہ ہیں، یہ امام ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، یہ فراموش کر گئے۔ مگر امام کیسے بھول جائیں کہ یہ ہمارے نبی کا امتی ہے اور ہم اس کے امام ہیں، تو امام کیسے فراموش کر دیں۔ لہٰذا حاکم وقت پر بھی جب کوئی ایسی گھڑی آتی تھی کہ اسلام کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے تو امام آگے بڑھتے تھے اور حاکم وقت کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی جو آپ کا دینی فریضہ
تھا، اخلاقی فریضہ تھا، اسلامی فریضہ تھا، آپ نے اس فریضے کو ادا کیا۔ لیکن اب اس کے بعد سے امام محمد باقر علیہ السلام کا نام ہر طرف لوگوں کی زبانوں پہ آ گیا، یعنی علم کے سلسلے میں تو تھا ہی، لیکن اب یہ فن کے سلسلے میں بھی۔ اچھا، فن کے سلسلے میں ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ اس وقت کے حاکم نے امام کو رسوا کرنے کے لیے، جبکہ امام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، یہ کہا کہ لوگ نشانہ لگا رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، ذرا سا آپ بھی تیر نشانے پر بیٹھیے کیجئے۔ تو ایک ہی ہدف پر، ایک ہی نشانے پہ مسلسل کئی تیر امام نے لگایا اور لوگ دیکھ کر کے متحیر ہو گئے۔ تو اب یہ گویا یہ سب صورتحال ایسی تھی کہ جتنا چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی امام کے صفات کو، اوصاف کو اور آپ کے خصوصیات کو، اتنا ہی امام کے صفات ابھر کر لوگوں کے سامنے آ رہے تھے۔ امام محمد باقر اسلام اپنے دور میں علم، عبادت اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھے، اور ہمارے تمام اماموں نے اپنی پوری قوم کو، ملت اسلامیہ کو، فرزندان توحید کو، امت رسول کو یہ سبق دیا ہے کہ کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، بلکہ محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے لیے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بھیک مانگنا، دوسروں کے سامنے دست سوال بڑھانا اور ذلیل ہونا لوگوں کے سامنے، یہ چھوڑ دو، بلکہ محنت و مشقت کرو تاکہ خوشحال زندگی بسر کر سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی جہاں جہاں اقیم الصلاۃ ہے وہاں آتوا الزکوٰۃ ہے، اسلام تمام مسلمانوں کو مالدار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے امام محمد باقر اسلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے اور سخت محنت کر کے روزی کماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خود کو حرام غذا سے بچائے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ آپ کا اخلاق اس درجہ اعلیٰ تھا کہ اس اخلاق کی وجہ سے ایک شامی جو آپ کے بزم میں شریک ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے اس خاندان سے کوئی ہمدردی نہیں، میں ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کے صفات اور ان کی باتیں سن کر کے میں اتنا متاثر ہوتا ہوں کہ بغیر ان کے پاس آئے ہوئے مجھے سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ آپ کا تعلق اس خاندان سے تھا جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں واپس گیا۔ غریبوں میں مال تقسیم کرنا، مسکینوں تک ان کا حق پہنچانا آپ کی سیرت تھی، جیسا کہ تمام ائمہ کی سیرت رہی ہے۔ امام محمد باقر علوم دین کی ترویج میں مصروف تھے۔ حکومت وقت آپ کی کاوش کو برداشت نہ کر سکی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی۔ ہشام ابن عبد الملک نے برسر اقتدار آتے ہی امام کی اذیت میں اضافہ کر دیا۔ بالآخر 114 ہجری میں اس نے نئے انداز سے آپ کو زہر دیا، ایک زین میں زہر جذب کرا کے امام کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ آپ اس زین پر سواری کریں اور یہ زہر امام کے جسم میں داخل ہو جائے۔ ہشام ابن عبد الملک اپنی اس سازش میں کامیاب ہوا اور 7 ذی الحج 114 ہجری 7 ذی الحج 114 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، جیسا کہ مسئلہ ہے دفن معصوم بدست معصوم، اور جنت البقیع میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ائمہ کی سیرت پہ عمل کریں اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو تاکہ دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابی ملے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔